ایھا المکثر متی تتوب، اے کوتاہی کرنے والے تم کب توبہ کرو گے؟ توبہ کے فضائل۔ حقیقت میں توبہ دین اسلام ہے اور ایمان کی منزلیں ہیں، اور انسان اپنی زندگی کے تمام مراحل میں اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ بس خوش نصیب ہے وہ جس نے اللہ اور دار آخرت کی طرف سفر کرنے میں اس کو لازم کر لیا، اور بدبخت ہے وہ جس نے اس کو چھوڑ دیا اور پس پشت ڈال دیا۔ اور توبہ کے فضائل بہت زیادہ ہیں، لیکن میں کچھ یہاں پہ بیان کرتا ہوں۔ یہ اللہ عز و جل کی محبت کے حصول کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو بہت توبہ کرنے والے ہیں، اور ان سے محبت کرتا ہے جو بہت پاک رہنے والے ہیں۔ البقرہ 222۔ نمبر 2، یہ نجات کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اے مومنو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ النور 31۔ نمبر 3، یہ بندے کے اعمال کے قبول کرنے اور اس کے گناہوں سے درگزر کرنے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے۔ الشورى 25۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیا تو یقیناً وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ سچا رجوع کرنا یعنی اس کی توبہ قبول کی جاتی ہے۔ الفرقان 71۔ نمبر 4، یہ جنت میں داخل ہونے اور آگ سے نجات کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف ان کی جگہ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، تو وہ عنقریب گمراہی کو ملیں گے، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا۔ مریم 59:60۔ نمبر 5، توبہ بخشش اور رحمت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جن لوگوں نے برے اعمال کیے پھر ان کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، اس کے بعد بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ الاعراف 153۔ نمبر 6، توبہ گناہوں کے نیکیوں میں بدل جانے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو یہ کرے گا وہ سخت گناہ پائے گا، اس کے لیے قیامت کے دن عذاب دگنا کیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس میں ذلیل کیا ہوا رہے گا، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی برائیاں اللہ نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ الفرقان 68، 69، 70۔ اور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ابن ماجہ۔ نمبر 7، یہ ہر بھلائی کے حصول کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس اگر تم توبہ کرو گے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ التوبہ۔ نمبر 3، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، پس اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ التوبہ 74۔ نمبر 8، توبہ ایمان اور اجر عظیم کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا، تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ مومنوں کو جلد ہی بہت بڑا اجر دے گا۔
النساء 146۔ نمبر 9، توبہ آسمان سے برکات کے نزول اور قوت کو بڑھانے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اے میری قوم، اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اسی کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید اضافہ کرے گا، بس تم مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو۔ ہود 52۔ نمبر 10، توبہ کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ یہ توبہ کرنے والوں کے لیے فرشتوں کی دعاؤں کا باعث ہے، اور یہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو یعنی فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے اور اس پر ایمان رکھتے اور ایمان والوں کے لیے بخشش طلب کرتے اور کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، لہٰذا ان کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی، اور ان کو آگ کے عذاب سے بچا لے۔ غافر آیت نمبر 7۔ اور توبہ کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ یہ ایسی اطاعت ہے جو اللہ عز و جل کو مطلوب و مقصود ہے، اور یہی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی فرمائے۔ النساء 27۔ پس توبہ کرنے والا وہ کام کر رہا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اس پر وہ راضی ہوتا ہے۔ نمبر 12، اور توبہ کے فضائل میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ عز و جل اس پر خوش ہوتا ہے، جیسا کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے کی توبہ سے جس وقت وہ اس کی طرف توبہ کرتا ہے، تمہارے اس شخص کی نسبت زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی چٹیل میدان میں اپنی سواری پر ہو، تو وہ سواری اس سے بھاگ نکلی جب کہ اس پر اس کا کھانا اور پانی تھا، اور وہ اس سے مایوس ہو گیا، پھر وہ ایک درخت کے پاس آیا اور اس کے سائے میں لیٹ گیا، وہ اپنی سواری سے مایوس ہو چکا ہے، تو وہ اسی حالت میں ہے کہ کیا دیکھتا ہے کہ سواری اس کے پاس کھڑی ہے۔ اس نے اس کے لگام کو تھام لیا، پھر خوشی کی شدت میں یہ کہا، اے اللہ، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ اس نے خوشی کی شدت میں غلطی کی۔ رواہ مسلم۔ نمبر 13، اسی طرح توبہ دل کے نور اور اس کے چمکانے کا سبب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ جب غلطی کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اگر وہ اس سے ہٹ جائے، بخشش مانگ لے اور توبہ کر لے تو اس کے دل کو صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو ان سیاہ نقطوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے دل پر وہ یعنی نقطے غالب آ جاتے ہیں، اور یہ ہے وہ زنگ جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ لگ گیا ہے۔ احمد، ترمذی، ابن ماجہ۔ تو اے میرے بھائی، ہر عقل مند کو لائق ہے کہ وہ اس چیز کی طرف جلدی کرے جس کی یہ فضیلت ہے اور جس کا یہ پھل ہے۔ میرے بھائی، اپنے لیے اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ بھیجو جس سے امید وابستہ کی گئی ہو، موت سے پہلے پہلے اور زبانوں کے رک جانے سے پہلے پہلے۔ توبہ میں پہل کر لو نفسوں کے بند ہو جانے سے پہلے پہلے، کیونکہ یہ ذخیرہ اور غنیمت ہے عاجزی کرنے والوں کے لیے اور نیکی کرنے والے کے لیے۔